السلام علیکم۔ قصہ کہانی ہارر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر نے لاہور سے بھیجی ہے۔ بات تب کی ہے جب میٹرک کی کلاسز ختم ہو چکی تھیں اور سالانہ امتحانات میں ابھی 2 ماہ باقی تھے۔ سب پر پڑھائی کا بھوت سوار تھا کہ میرے دوست کامی نے اپنی سالگرہ پر ہم سب دوستوں کو مدعو کیا۔ روز کے ساتھیوں کو ایک دوسرے سے ملے کافی دن ہو چکے تھے، اس لیے سب ملنے اور پیپر کی تیاری کے متعلق ایک دوسرے کی پروگریس جاننے کو بے تاب تھے۔ پیپرز میں ابھی کچھ وقت تھا تو امی نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی تاکید کی کہ 10 بجے سے پہلے گھر لوٹ آؤں۔ دعوت شام 6 بجے کی تھی تو امید تھی کہ میں بآسانی 10 بجے تک گھر لوٹ آؤں گا۔ میرے گھر سے کامی کا گھر کافی فاصلے پر تھا، بائک پر بھی آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ وہ اندرون شہر میں رہتا تھا جبکہ میری رہائش شہر کے مضافات میں واقع نئی آبادی میں تھی۔ میں نے منت سماجت کر کے بڑے بھائی سے شام کے لیے اس کی بائک ادھار لے لی اور سوچا ٹھاٹھ سے بائک پر دوست کے گھر جاؤں گا تو سب دوستوں پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ بائک دیتے ہوئے بھائی نے پیٹرول ڈلوانے کا بولا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی بائک مجھے دیتا تو میری جیب سے پیٹرول ڈلوانے کی کوشش لازم کرتا، اور میں کبھی ڈلواتا کبھی نہ ڈلواتا۔ اس بار دوستوں سے ملنے کی جلدی تھی تو سیدھا دوست کی طرف چلا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان تھا جو چاروں طرف سے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ شہر کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ اس قبرستان سے گزرتا جبکہ دوسرا راستہ نسبتاً لمبا تھا، تاہم وہ بڑی سڑک تھی اور پر رونق ہونے کے سبب لوگ عموماً آتے جاتے وہی طویل راستہ اختیار کرتے۔ قبرستان والا راستہ زیادہ تر ویران رہتا۔ میں 5:30 گھر سے نکلا۔ سڑکوں پر رش خاصا تھا لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں مزے سے بڑی سڑک سے ہوتا ہوا 6:15 بجے تک کامی کی طرف پہنچ گیا۔ کافی دن بعد دوستوں سے ملاقات ہوئی، کھاتے پیتے گپے مارتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ 8 بجے تیز بارش شروع ہو گئی اور ہم دوستوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا مزید وقت مل گیا۔ 11 بجے بارش تھمی تو سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں نے بھی کامی سے اجازت لی اور گھر کی جانب بائک بھگائی۔ بارش سے موسم بڑے مزے کا ہو گیا تھا اور بائک چلانے سے بہت لطف آ رہا تھا۔ راستے میں کچھ جگہ پانی تھا مگر میں بچ بچا کر آگے بڑھتا گیا۔ راستے ویران تھے اور اتنی رات گئے میں نے پہلے کبھی بائک نہ چلائی تھی، تو مزہ دو بالا تھا۔ اپنی اسکیم کے قریب پہنچا تو ہلکی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی۔ اسکیم کی بجلی شاید ٹرانسفارمر ٹرپ ہونے کے سبب بند تھی۔ رات کے اس پہر بارش سے میں ٹھٹھرنے لگا اور بائک تیز کرتی کہ جلدی گھر پہنچوں۔ جب میں قبرستان کے قریب پہنچا تو بائک جھٹکے لے کر بند ہو گئی۔ کچھ دیر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پھر چیک کیا تو ریزرو پہلے ہی لگا ہوا تھا جو اب ختم ہو چکا تھا۔ مجھے بھائی پر بہت غصہ آیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ پیٹرول پمپ اسکیم کے شروع میں تھا، وہاں تک واپس جانے سے بہتر تھا کہ گھر جایا جائے اور خالی ٹینکی والی بائک کل بھائی کو گھسیٹ کر پیٹرول پمپ لے جانی پڑے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا اور پیدل بائک گھسیٹ کر گھر کی طرف چل دیا۔ کچھ آگے جا کر قبرستان اور بڑی سڑک والا 2 شاخہ آ گیا۔ میں اگرچہ بارش سے بھیگ رہا تھا اور جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا مگر اس کے باوجود بڑی سڑک کی طرف ہی چلا۔ کچھ آگے گیا تو سڑک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ اس سڑک پر اس جگہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اب میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ بارش 3 گھنٹے تک ہوئی تھی، جانے کتنا پانی اس بڑی سڑک پر جمع تھا۔ ہماری اسکیم میں بہت سے پلاٹس خالی اور جھاڑ جھنکار سے بھرے ہوئے تھے جن میں کئی کرلے اور سانپ رینگتے ہوئے میں نے خود دیکھے تھے۔ ایسے میں تاریک راستے سے پانی میں بائک گھسیٹ کر گزارنا نری حماقت تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بائک واپس موڑی اور ٹھنڈی بارش میں ٹھٹھرتا ہوا قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان رات کے اس پہر بارش میں کیسا سنسان ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں۔
آسمان پر وقفے وقفے سے چمکتی بجلی میں ارد گرد کا کچھ حصہ روشن ہو جاتا، ورنہ گھنے سیاہ بادلوں کے سبب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارش برس رہی تھی اور میں سر جھکائے خوف اور سردی سے ٹھٹرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ قبرستان کا یہ راستہ بائک پر 5 منٹ سے زیادہ نہ تھا، مگر میں پیدل تھا اور بائک گھسیٹ رہا تھا۔ جب میں قبرستان میں کچھ آگے ہوا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی خوفناک افسانے کے منظر میں آ نکلا ہوں۔ ہر طرف اونٹ کی کوہان جیسی قبریں اور ٹیڑھے میڑھے کتبے پھیلے ہوئے تھے۔ چھوٹے بڑے پودے، جھاڑیاں اور گھنے درخت بھیگی رات کی تاریکی میں خوفناک سیاہ سائے لگ رہے تھے۔ بجلی چمکتی تو یہ سارا منظر لمحہ دو لمحہ کے لیے نیلی مائل سفید روشنی میں نہا جاتا اور بہت کچھ چھپا دینے والی تاریکی سے زیادہ بھیانک لگتا۔ میں خوف اور سردی سے کانپتا ہوا بارش میں بھیگتا موٹر سائیکل کو گھسیٹتا تیز تیز آگے بڑھ رہا تھا۔ قبرستان کے درمیان بل کھاتا یہ راستہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا، جس پر تیز بارش کے سبب پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میرے جوتے اس پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور میں اس بہاؤ کے خلاف بائک گھسیٹ رہا تھا تو زور بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ قبرستان کے اس حصے میں بہت گھنے درخت تھے جن کی شاخیں راستے کے اوپر پھیلی ہوئی تھیں۔ اس ہیبت ناک ماحول نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا، اسی لیے ارد گرد دیکھنے کی بجائے میں سیدھا دیکھتا زور سے بائک گھسیٹ رہا تھا۔ چمکتی بجلی میں دور راستے پر مجھے کسی بوڑھے درخت کی داڑھی یا بیلیں لٹکتی ہوئی نظر آئیں جو زمین کو چھو رہی تھیں۔ راستے کے ارد گرد گھنے درختوں میں سے یہ شاید برگد کا درخت تھا۔ ہمارے اسکول میں بھی برگد کے درخت تھے جس کی داڑھیاں پکڑ کر ہم ٹارزن کی طرح جھولتے تھے۔ یہ باریک مگر مضبوط شاخوں کی طرح ہوتی اور ان کا معمولی گچھا بھی اچھا خاصا وزن برداشت کر لیتا۔ راستے کے عین وسط میں انہیں دیکھ کر مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ قبرستان پرانا ہونے کے باوجود سوسائٹی کے زیر انتظام آنے کے بعد بڑی اچھی طرح مینٹین تھا۔ گورکن عموماً راستے سے جھاڑیاں، شاخیں وغیرہ صاف کر دیا کرتے تھے۔ کسی درخت کی داڑھی کا عین راستے پر اتنا بڑھ جانا کہ زمین کو آن چھوئے مگر کوئی گورکن اسے کاٹ کر راستہ صاف نہ کرے، یہ غیر معمولی بات تھی۔ بائک گھسیٹتا میں آگے بڑھتا گیا اور راستے میں لٹکے اس گچھے کے قریب ہوتا گیا جو وقفے وقفے سے چمکتی بجلی میں مجھے سلور گرے بالوں جیسا دکھ رہا تھا۔ بائک کو اونچائی کی جانب پانی کے بہاؤ کے خلاف گھسیٹتے ہوئے میری پنڈلیاں دکھ رہی تھیں۔ درخت سے لٹکتے بہت سے گچھوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بایاں ہاتھ بڑھا کر ایک گچھے کو تھام لیا اور اپنے وزن کو اس پر ڈال کر خود کو آگے کی طرف دھکیلا۔ ایسا کرتے میری نیت ایک جیسی مشقت کا دباؤ اپنی دکھتی ٹانگوں سے ہٹانا بھی تھا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ ساتھ ہی یہ ارادہ بھی تھا کہ اس گچھے کو توڑ کر اکھاڑ پھینکوں کہ راستے سے رکاوٹ کچھ ہٹ جائے، تو زور کافی زیادہ لگایا۔ ایک نہایت بھیانک چیخ میرے عین اوپر درخت سے گونجی۔ میرے وہاں کچھ چھٹے۔ نہایت بھدی زنانہ آواز میں اوپر درخت سے کوئی چیخ رہا تھا اور میں ہکا بکا اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسی بھیانک رات میں اس اونچے درخت پر کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی گورکن ان گچھوں کو کاٹنے کے لیے اوپر چڑھا ہو۔ میرے دماغ میں صورتحال کو لاجیکل اور نارمل کرنے کی فضول سی دلیل آئی، مگر آواز تو زنانہ ہے، تو کیا گورکن کی بیوی اس بارش میں درخت پر چڑھے گچھے کاٹ رہی ہے؟ ایک لمحے میں یہ خیالات ذہن سے گزرے۔ میں 2 قدم آگے ہوا تاکہ درخت پر بہتر انداز میں دیکھ سکوں کہ یہ کون چیخ رہا ہے۔ وہ گچھا اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ درخت میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا مگر میری آنکھیں اب تک اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی۔ اوپر کوئی حرکت ضرور کر رہا تھا جو چیخ چیخ کر ٹھیٹھ پنجابی میں کچھ بول رہا تھا۔ میرے والدین پنجابی تھے مگر ہم بہن بھائیوں سے اردو میں بات کرتے، تو اس کی چیختی ہوئی پنجابی کی کچھ خاص سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی۔ میں گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہا تھا کہ بجلی چمکی اور درختوں کے باوجود ارد گرد روشن ہو گیا۔
اوپر درخت پر جو منظر مجھے نظر آیا وہ میں زندگی بھر بھول نہ سکوں گا۔ ایک چھوٹے قد کی بوڑھی عورت راستے کے عین اوپر کوئی 25-30 فٹ کی اونچائی پر شاخ کے اوپر یوں بیٹھی تھی جیسے ابھی ابھی لیٹنے کی پوزیشن سے اٹھ کر بیٹھی ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ان کو اپنے سامنے کسی چابی والے کھلونے کی طرح اوپر نیچے کرتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ اس کا جسم 5-6 سال کے بچے جتنا تھا، مگر سر کافی بڑا تھا اور اس سر پر گھنے سفید لمبے لمبے بال تھے جو میں نے گردن گھما کر نیچے دیکھا زمین تک آ رہے تھے۔ یہ اسی عورت نما چیز کے بال تھے جو درخت کی بلندی سے زمین تک پہنچ رہے تھے اور جنہیں میں نے درخت کی داڑھی سمجھ کر اپنے پورے وزن سے نوچ لیا تھا۔ میرے وال، میرے وال کچھ چھٹے ہیں۔ اس کی چیخ کا مطلب ایک لمحہ میں میرے ذہن میں روشن ہو گیا۔ بے اختیار میری گردن اوپر کی طرف گھوم گئی۔ بجلی کی چمک کے ختم ہوتے ہی اوپر درخت کی شاخوں کے درمیان کا منظر واپس تاریکی میں ڈوب چکا تھا، مگر تبھی اس عورت نما چیز نے اپنی آنکھیں کھولیں جو مینڈک کی طرح بڑی اور ابلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پیلی روشنی یوں نکل رہی تھی کہ نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ ارد گرد کی شاخوں کا کچھ حصہ بھی مجھے صاف نظر آنے لگا۔ اس نے نیچے میری طرف دیکھا اور نہایت زور سے چیخی، تو میرا جھنڈا پٹ دیتا، میں مجھ تینوں مار چھٹیا، میں تینوں چھٹا کی تھی نہیں، تیرا کلیجہ چبان کی تے مینوں ٹھنڈ پائے گی ہن۔ اس عورت نما چیز کی آواز اب کسی بھیڑیے جیسی ہو چکی تھی۔ میں ہکا بکا اوپر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ بھلا میرا سامنا ایک چڑیل سے، ایک اصلی جیتی جاگتی چڑیل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دانت کچکچا کر اس نے گالیاں بکتے ہوئے درخت سے چھلانگ لگائی اور ہوا میں کسی پتے کی طرح تیرتی ہوئی نیچے میری طرف آنے لگی۔ اس کے بال ہوا میں اس کے پیچھے کسی تتلی کے پروں کی طرح پھیلے لہرا رہے تھے۔ چمکتی بجلی میں یہ خوفناک منظر میں نے دیکھا اور مڑ کر پاگلوں کی طرح بھاگا۔ بائک کہاں گری کسے خبر؟ مجھے اس وقت کسی چیز کی ہوش نہ تھی۔ وہ کتے کی طرح غراتی، گالیاں بکتی میرے پیچھے آ رہی تھی اور میں اندھیری بارش میں اس قبرستان میں اتنی تیز بھاگا کہ زندگی میں کبھی نہ بھاگا تھا۔ میرے سامنے اندھیرے میں ڈوبا قبرستان کا اینٹوں والا راستہ تھا۔ تیز بارش ہو رہی تھی، وقفے وقفے سے بجلی چمکتی تو سارا منظر مزید بھیانک ہو جاتا۔ میں حد سے زیادہ کوشش کر رہا تھا مگر اپنا وجود مجھے سلو موشن میں بھاگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی بھی لمحے وہ اڑتی ہوئی چڑیل میرے کندھوں پر بیٹھ کر میرا منہ نوچ لیتی۔ اس کی گندی گالیوں اور غرانے کی آوازیں مجھے اپنے نہایت قریب سے آ رہی تھی۔ میرا دل حلق میں آ بیٹھا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کے ناخن میری کھوپڑی کو چھیل دیں گے۔ میرے منہ سے وقفے وقفے سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ جانے کتنی دیر میں بھاگتا رہا اور قبرستان کا راستہ گھوم گھام کر طویل ہوتا رہا۔ آخر دور سے مجھے قبرستان کا دروازہ نظر آنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میری زبان خشک ہو کر شاید لٹک رہی تھی اور دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، مگر رکنے کا سوال ہی نہ تھا۔ قبرستان کے اس دروازے کے قریب ایک بڑا سا مزار تھا جسے ہم جھنڈے والا مزار کہا کرتے تھے۔ میں اس مزار کے قریب پہنچا تو اس چڑیل کی چیخیں اور گالیاں دور ہونے لگیں۔ بھاگتے بھاگتے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چڑیل دور ایک درخت پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ لمبے ہو کر میری گردن کو گرفت میں لینے ہی والے تھے۔ گڑبڑا کر میرے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلی۔ میرا دایاں پاؤں کسی گڑھے میں آیا، میں بری طرح گرا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے 2 دن بعد ہوش آیا۔ بے ہوش ہونے کے چند گھنٹے بعد فجر کے وقت گورکن اور مزار کے خادموں کو میں مزار کی دہلیز پر ملا۔ میرے پرس سے والد کا نمبر لے کر ان لوگوں نے میرے گھر والوں کو میری خبر دی۔ والد والدہ یہی سمجھے تھے کہ میں دوست ہی کے گھر پر رک گیا ہوں۔
اللہ کا شکر ہے کہ ان کی رات پرسکون رہی اور میری گمشدگی سے وہ بے خبر رہے۔ میرا چہرہ، گھٹنے، کوہنی وغیرہ گرنے سے چھل گئے تھے، مگر چوٹیں گہری نہ تھیں۔ دائیں پاؤں میں موچ تھی جو کچھ دن میں ٹھیک ہو گئی، مگر میری طویل بے ہوشی کی وجہ فوری طور پر کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب میں نے انہیں اس رات کے واقعات کی تفصیل سنائی، تب انہیں میری بے ہوشی کی وجہ سمجھ آئی۔ ریکوری کے دوران مجھے یہ بھی یاد آیا کہ خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہوئے میں جب بھی چیخا تو لاشعوری طور پر میرے منہ سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا رہا۔ شاید اسی لیے وہ چڑیل اتنی دیر تک میرا پیچھا کرنے کے باوجود مجھے چھو تک نہ سکی تھی۔ صحت یاب ہونے کے بعد میں قبرستان جھنڈے والے مزار پر فاتحہ خوانی کرنے اور مزار کے خدام کا شکریہ ادا کرنے گیا، تو وہاں گفتگو کے دوران میں نے انہیں اس چڑیل کا واقعہ سنایا۔ میرے والد نے اب تک میرے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ خادم مزار سے مخاطب ہو کر وہ بولے کہ مجھے لگتا ہے نعمان ڈر گیا تھا اور یہ چڑیل شاید بے ہوشی کی حالت میں اسے نظر آئی۔ خادم مزار خاموشی سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں سفید بالوں کا ایک گچھا تھا۔ یہ دیکھیے جناب، یہ بال آپ کے بیٹے کی مٹھی میں تھے جب صبح ہمیں یہ بے ہوش ملا۔ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں اور اس کی تخلیق بے شمار ہے۔ اللہ کے ذکر کی ہیبت سے اور اللہ کے اس ولی کی قبر کی برکت سے آپ کا بیٹا محفوظ رہا، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا سامنا اس رات واقعی کسی چڑیل سے ہوا تھا، جس کی نیند کے دوران اس کے بال اس درخت سے نیچے لٹک گئے تھے اور آپ کے بیٹے نے انجانے میں انہیں نوچ لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس نوجوان کو محفوظ رکھا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں، مگر مجھے اس اندھیری بھیگی رات اللہ کی مخلوق اور اس کے کلام کی طاقت کے کچھ ایسے تجربات ہوئے جو شاید میں کبھی نہ بھول سکوں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی کہانی بھیجنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود ای میل ایڈریس پہ ہم سے رابطہ کریں۔ قصہ کہانی دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔